جی میں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ دوستو ایک خبر نظر سے گزری تو سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کیونکہ خبر دلچسپ بھی ہے اور اہم بھی۔ ایک زمانہ تھا کہ چین میں آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے پابندی لگائی گئی تھی کہ ایک شادی شدہ جوڑا جو ہے وہ ایک سے زیادہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا، لیکن اس کے بعد اس وقت چونکہ اکانومی ذرا مشکل حالات میں تھی چین کی اور آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی، تو یہ پابندی شاید کمیونسٹ پارٹی کی نظر میں ضروری تھی۔ اس کے بعد حالات تبدیل ہونا شروع ہو گئے اور میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کر لی، لوگوں کی جو ایوریج زندگی ہے وہ بڑھ گئی، عمر جو ہے، اور پھر چین نے بھی اقتصادی معاشی اعتبار سے ہی بہت ترقی کی، تو پھر اس پابندی کو ہٹا دیا گیا 2015 میں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ نکلی کہ جو چین کی آبادی ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے اس میں بوڑھے زیادہ ہو رہے ہیں یا زیادہ عمر کے لوگ ہو رہے ہیں، اور جو نوجوان لوگ ہیں، جوان لوگ ہیں، ان کی کمی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ۔ اور چونکہ اکانومی چلتی ہی ہے، وہ لوگ جو کام کر سکیں، تو اس وجہ سے 2015 میں اس پابندی کو اٹھا لیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک معاملہ بھی اب جو ہے، جو میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اب ایک رجحان سا ہو گیا ہے چین میں کہ شادی نہ کرنے کا رجحان بھی ہو گیا اور بچے نہ پیدا کرنے کا بھی رجحان ہو گیا ہے، اور اس میں اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ یہی جو ہے ہماری زندگی ہے، جو ایک ہماری ماڈرن یا پوسٹ ماڈرن دنیا آپ کہہ لیں، جو بھی اس کو آپ نام دے دیں، تو ہماری زندگی جو اتنی میٹریلسٹک ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے اب چین میں یہ ایک کلچر پیدا ہو رہا ہے کہ یا تو اب جوان لوگ شادیاں نہیں کر رہے، اور اگر شادیاں کر رہے ہیں تو طلاق کا ریٹ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور جس کی وجہ سے چین کی حکومت جو ہے وہ پریشان ہے۔ تو انہوں نے ایک طریقہ یہ نکالا، اور یہ شاید کچھ انہوں نے شاید انکانشیسلی اسلام سے شاید رجوع کیا ہے، کیونکہ طلاق کو ڈسکریج کرنا چاہ رہے ہیں اب جو حکومت ہے چین کی، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اس کو ہم اسی طرح ڈسکریج کر سکتے ہیں کہ کوئی اگر طلاق کے لیے اپنی اپلیکیشن فائل کرتا ہے تو پھر کولنگ آف پیریڈ ایک ملنا چاہیے، جس طرح ہمارے ہاں اسلام میں بھی ہے، اور ہمارا جو فیملی لا ہے 1961 کا، اس میں بھی 3 ماہ کا ایک پیریڈ ہے جس میں ریکنسلیشن کی کوشش کی جاتی ہے، اور اگر 3 ماہ کے بعد بھی ریکنسلیشن نہ ہو سکے تو پھر طلاق کو ایفیکٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں بھی چین کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بلکہ پچھلے 2 سالوں سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب کوئی چینی کپل طلاق کے لیے اپلائی کرے گا تو اس کے لیے 1 مہینہ ہم دیں گے ریکنسلیشن کے لیے، تاکہ ذرا دوبارہ وہ سوچ لیں، اور اس میں طلاق دینے میں جلدی نہیں کریں گے اس کو ایکسیپٹ کرنے میں۔ اب اس کا جو ایک فائدہ ہوا، مثال کے طور پر اگر آپ دیکھ لیجئے تو 2021 میں تقریباً 37 لاکھ طلاقیں ہوئیں چین میں، 37 لاکھ 3.7 ملین، جبکہ 2020 کی بات کر رہا ہوں، جبکہ 2021 میں جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 21 لاکھ لوگوں کی طلاق ہوئی، تو بڑا فرق ہے، 37 لاکھ 2020 میں اور 2021 میں 21 لاکھ، اور چین کی حکومت کا یہ ماننا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اب انہوں نے 1 مہینے کا وقفہ یا اس سے بھی زیادہ وقفہ دیا ہے تاکہ ریکنسلیشن کا پروسیس اگر ہو سکے تو وہ بھی ہو۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اب اگر لوگ شادیاں کر بھی رہے ہیں تو بچے پیدا نہیں کر رہے، اور ان کا خیال یہی ہے کہ ذمہ داریاں بہت ہو گئی ہیں، اکنامک کمپٹیشن بہت ہو گیا ہے، اب اگر میاں بیوی بھی کما رہے ہیں تو اس سے بھی گزارا نہیں ہوتا، انفلیشن بہت بڑھ گیا ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، تو اس قسم کی باتیں جو ہم کیپٹلسٹ دنیا میں دیکھتے ہیں، تو وہ اب یہ حالات ہیں۔ اب
ہمارے ہاں بھی چونکہ پاپولیشن گروتھ ریٹ تو زیادہ ہے، ہماری اکانومی کا جو گروتھ ریٹ ہے اس سے بہت وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا جو ہماری اکانومی ہے. ہمارا 2.2 پلس گروتھ ریٹ ہے، جو کہ آف سیٹ کر لیتا ہے جو بھی تھوڑی بہت ہمارے ہاں اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں بھی بڑے عرصے سے دہائیوں سے کوشش ہو رہی ہے کہ اپنی پاپولیشن کو ہم کنٹرول کریں، لیکن ہمارے ہاں بھی ہمیں اس طریقے سے سکسیس ہمیں نہیں ملی. اور ابھی ہم اسی لیے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو نوجوانوں کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے، جو کہ ہمارے لیے ایسٹ ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایسٹ ثابت تب تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کو وہ مواقع نہ ملیں تعلیم کے، کام کے. تو وہ چونکہ ان ایون ہے معاملہ، ہماری سوسائٹی میں بہت ڈسپیرٹی ہے، غربت بہت زیادہ ہے. تو اس وجہ سے وہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے اس کو صحیح مواقع نہیں ملتے کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر کرے، یا جو ایک سوشل موبلائزیشن ہے اس میں وہ اپ ورڈ جائے. لیکن وہ ہوتا یہی ہے کہ بیچارہ جو مزدور کا بیٹا ہے، یہ نہیں خدا نخواستہ کہ اس میں کچھ میں تزہیق کے بارے میں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک سوشل جو موبلٹی ہوتی ہے اپ ورڈ وہ نہیں ہو پاتی. وہ بہت ایکسیپشنز تو ہیں، لیکن اگر مواقع سب کو میسر ہوں تو پھر بات دوسری ہو جاتی ہے. اسی لیے پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں یا جو غربت کا شکار ہیں وہاں بچے زیادہ ہیں، کیونکہ وہاں بچوں کو اس حوالے سے ایسٹ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ماں باپ کا ہاتھ بٹاتے ہیں اور اس میں وہ کما کے لاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ چائلڈ لیبر پاکستان میں ابھی بھی موجود ہے. کسی آپ ورک شاپ میں چلے جائیے، وہاں بچے کام کر رہے ہیں، گھروں میں بچے کام کر رہے ہیں اور تعلیم وہ حاصل نہیں کر پاتے. تو یہ ایک مسئلہ ہے جہاں تو اس وجہ سے ہماری ضرورت ہے کہ جہاں ہم فی الحال پاپولیشن گروتھ پہ تھوڑا سا کنٹرول کریں، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ جو ہماری اتنی ہماری اکانومی اتنی گرو کرے تاکہ ہم سب کے لیے غریب لوگوں کے خاص طور پہ جن کے وسائل کم ہیں اور جو ڈیلی ویجز پہ رہتے ہیں زندہ، تو ان کے لیے مواقع پیدا کریں. تو یہ بہت اس وقت کی بڑی ضرورت ہے کہ کس طرح کیا جائے. بہرحال چین کو اب یہ مسئلہ تو لاحق ہے کہ جو ینگ لوگوں کی تعداد ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے، اور جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے. تو یہ کسی معاشرے میں، اور یہ باقی ممالک میں بھی ہو رہا ہے، جرمنی میں، جاپان میں، ساؤتھ کوریا میں اور دوسرے ممالک میں بھی یہ ایک پرابلم ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ چین کس طرح اس پرابلم سے ڈیل کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ چین کا یہ جو معاملہ ہے کہ ایک ریکنسیلیشن کا ٹائم دیا جائے، یہ مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا، اور یوں لگا کہ شاید انہوں نے ہمارا پاکستان کا فیملی لا بھی پڑھ لیا ہے، یا اسلام میں جو ایک ہے کہ 3 مہینے کا وقت دیا جائے، سوچ بچار کیا جائے. کیونکہ بہرحال میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ ایک وقت میں طلاق نہیں ہوتی، اور اس میں جو ہمارا فیملی لا ہے بالکل ٹھیک ہے اس معاملے میں. دیکھتے رہیے کلائڈوسکوپ. آپ سب کا بہت شکریہ.